السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ مشاہدین کرام اور سامعین عظام، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے علماء کرام نے ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں سلف صالحین کے طریقے اور منہج کے مطابق ہر ایسے کام سے آگاہ کیا ہے جن کاموں سے انسان دائرے اسلام سے اور اسلام سے باہر ہو جاتا، دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، جنہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے بڑی کوشش اور بڑی محنت کر کے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان سارے عقیدوں، ان سارے عملوں سے دور رکھیں جن کے کرنے سے ہم اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ انہی میں سے یعنی اسلام سے باہر کر دینے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو ساجھیدار کرنا، جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کرنے کے بعد خاص طور پر شرک اکبر، بڑا شرک اگر کسی آدمی سے ہو رہا یا ہو گیا ہے اور توبہ نہیں کیا ہے تو وہ دائرے اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اسلام سے باہر کر دینے والے کاموں میں سے شرک اکبر ایک بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخش سکتا اور اس کے سوا جو چاہے بخش سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے یہ مہر لگا دی ہے کہ شرک کو نہیں معاف کر سکتا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جرم اور جرم عظیم ہے۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کو یا اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت جس کے اندر شرک پایا جائے گا وہ قطعاً معاف نہیں ہوگا، اور شرک اکبر پر مرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، الا یہ کہ وہ زندگی میں شرک اکبر سے سچی توبہ کر کے چھوڑ دے اور اس کے قریب نہ جائے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں، وفات ہو پا چکے ہیں، چاہے وہ انبیاء اور رسول ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ امت کے نیک ترین انسان ہی کیوں نہ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا، مردوں سے دعائیں کرنا، منتیں مانگنا،
مردوں سے فریاد کرنا، چاہے وہ نبیوں کی جماعت ہو یا رسولوں کی جماعت ہو یا صالحین اور صحابہ کرام اولیاء اعظام کی جماعت ہو، اگر ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں دیتے ہیں تو یہ شرک ہے اور اسے اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ہر طرح کی مدد کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان سارے کاموں میں جن میں مدد کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ چنانچہ آج دیکھا جاتا ہے مردوں کے نام پر، اولیاء کے نام پر منتیں مانی جاتی ہیں، نظر و نیاز کیا جاتا ہے، ان کا قرب اور ان کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے انسان جانور تک ذبح کرتا ہے۔ یہ سارا کا سارا عمل شرک ہے اور ایسا کرنے والا دائرے اسلام سے نکل جائے گا۔ آج لوگ ولیوں کو اللہ کا درجہ دے کر یا اللہ کا بھاگیدار سمجھ کر یا ان کے اندر کچھ اللہ کی قدرت مان کر انہیں سے سب کچھ مانگتے ہیں، مصیبت میں انہی کو پکارتے ہیں، خوشیوں میں بھی انہی کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے نام نظر و نیاز کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام منتیں مانگتے ہیں، اور اسی طریقے سے قربانیاں کرتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ سارا کا سارا عمل شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر دین اسلام سے باہر کر دینے والا عمل ہے۔ چنانچہ ہم سبوں کو شرک اکبر سے بچنا چاہیے اور شرک اصغر سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ سب اللہ کی عبادت، تنہا اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اللہ کے ساتھ شریک و ساجھیدار کرنے سے روکیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن میں فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا سارا عمل خاکستر کر دیا جائے گا، سارا عمل رائیگا اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو وہ عمل جس سے سارا عمل برباد ہو جائے، رائیگا ہو جائے، اس کی کوئی وقات اور قیمت نہ رہ جائے، وہ عمل دائرے اسلام سے باہر کر دینے والا عمل ہے۔ چنانچہ شرک وہ عمل ہے جس سے انسان دائرے اسلام سے باہر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک، ہر طرح کے شرک سے مامون اور محفوظ رکھے اور بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔